بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، دفاع صحابہ سیریز کے اندر آج کا جو ہمارا موضوع ہے اس کا تعلق ہے سید الشہداء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب۔ ہم شیخ صاحب سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے کس طرح شہید کیا گیا اور انہوں نے اپنی جان کا جو نذرانہ پیش کیا، اس حوالے سے بعض علماء کرام یا بعض خطباء مختلف طرح سے واقعات بیان کرتے ہیں، اور یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ ہند نامی جو صحابیاں ہیں، بعد میں جو صحابیہ ہو گئیں، انہوں نے ان کا کلیجہ چبایا باقاعدہ نکال کر اور ان کا مصلح کیا گیا۔ تو وہ جو کلیجہ چبانے والی بات ہے، بعض لوگ یہ بیان کرتے ہیں اور طرح طرح کی تنقید بھی کرتے ہیں، آیا وہ درست ہے یا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے؟ اس سے جڑے اور بھی دیگر سوالات ہوں گے، لیکن جو میجر اور بنیادی چیز ہے وہ یہی ہے کہ ان کو جو سید الشہداء کہا جاتا ہے وہ کس بنیاد پر کہا جاتا ہے اور ان کے جو فضائل و مناقب ہے وہ کیا ہیں۔ ہم چلتے ہیں جناب فؤاد بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ کی جانب، جنہوں نے ہمارے لیے آج بھی وقت نکالا۔ شیخ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ شیخ صاحب، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے، ان کا آپ مختصر تعارف بیان کر دیجئے۔ جی بہت شکریہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا، اما بعد۔ حضرت حمزہ بن عبد المطلب ابن ہاشم ابو عمارہ او ابو یعلا الہاشمی القرشی المکی المدنی البدری الشہید سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا ہیں، اور دوسرا ان کو شرف حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ رضائی بھائی بھی ہیں، کیونکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جو ثویبہ ہیں لونڈی، ان کا اکٹھے جو ہے وہ دودھ پیا تھا۔ تو اس مناسبت سے سیدنا حمزہ سید الشہداء اور نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام دونوں رضائی بھائی بھی ہیں، اور یہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے سگے چچا بھی ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال پہلے ان کی ولادت ہوئی، یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے 2 سال یہ بڑے تھے، 2 سال پہلے ان سے ہم عمر ہی تھے تقریباً۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زیادہ تعلق حضرت حمزہ کے ساتھ تھا۔ باقی جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چچا تھے یا جو عزیز تھے ان کے ساتھ بھی تھا، لیکن سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو تعلق تھا وہ 3 اعتبار سے تھا۔ ایک تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے چچا تھے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے، دوسرا رضائی بھائی تھے، اور تیسرا صحابی تھے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے جو ہے وہ بے حد اپنائیت اور محبت تھی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے فارس ہیں، سپہ سالار ہیں، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جرأت اور بہادری جو ہے اس کی بنا پر کفار کو بچھاڑتے ہوئے اور کفار کا جو ہے وہ قتل عام کرتے ہوئے احد کی جنگ کے اندر 3 ہجری کو شوال کے مہینے میں احد کے میدان میں بے دردی کے ساتھ جو ہے شہید کر دیے گئے، اور ان کا مثلہ بھی ہوا، جیسا کہ تاریخ اور سیرت کی کتابوں اور حدیث کی کتابوں کے اندر اس مثلے کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ تو چونکہ سیدنا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مثلہ جس انداز میں کیا گیا تھا، اس انداز میں شاید ہی کسی کے ساتھ جو ہے وہ ہوا ہو تاریخ کے اندر، کسی شہید کے ساتھ، تو اس وجہ سے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن صحابۃ اجمعین۔ سید الشہداء سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ چند فضائل و مناقب بھی بیان کر دیجئے کہ انہوں نے کس طرح اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی خدمت کے لیے اور اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء مکہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے دوسرے سال مسلمان ہو گئے تھے، اور مسلمان ہونے سے پہلے سے ہی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کرتے تھے، اور تاریخ و سیرت اس بات کی شاہد ہے کہ متعدد مقامات پہ حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا اور آپ کی دعوت کا دفاع کیا ہے، اگرچہ مشرک تھے اس وقت لیکن پھر بھی دفاع کیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا جب دوسرا سال تھا تو اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت پر ایمان لائے، آپ کو نبی اور رسول مانا، اور اس کے بعد
بے حد درجے کی اللہ کے نبی علیہ السلام سے محبت کرتے تھے اور ہر مقام پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کرتے تھے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر مہاجرین کی طرح ہجرت کی مدینہ کی طرف، اور ان کو دیگر صحابہ کرام کے مقابلے میں جو شرف حاصل ہے وہ یہ ہے کہ ہجرت کے بعد سب سے پہلا سریہ اور قافلہ دشمن کے خلاف لڑنے کے لیے اللہ کے نبی نے جو روانہ کیا تھا وہ سیدنا حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرپرستی کے اندر ان کو جھنڈا دے کر جو ہے 30 افراد پر مشتمل یہ قافلہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے، سریہ جسے کہتے ہیں، سپہ سالار ہوتے ہیں عموماً، یہ سریہ جو ہوتا ہے اس کے اندر خاص مہم کے لیے روانہ کیے جاتے ہیں لوگ، اور عموماً اس کے اندر سپہ سالار شامل ہوتے ہیں، بڑے بڑے لوگ جو ہیں جنگجو ہوتے ہیں، کیونکہ خاص مہمات کے لیے ان کو منتخب کیا جاتا ہے اور خاص قسم کے ان کے وہاں مطلب کہ حملہ کرنا ہوتا ہے اور اہداف ہوتے ہیں۔ اس کے اندر ایک تو راز، یہ سب سے اہم بات ہوتی ہے، اور دوسرا تیزی، اور تیسرا جو ہے وہ ان کا ایک بہت بڑے، یعنی آپ سمجھ لیں کہ کچھ بھی سامنے سے دشمن کی طرف سے جو ہے وہ مدافعت ہو سکتی ہے اس کا، یہ لوگ جو ہیں وہ دفاع کر سکیں۔ تو اس وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے آغاز میں ہی ہجرت کے پہلے سال ہی یا دوسرے سال یہ 30 افراد پر مشتمل قافلہ جو ہے وہ ابو جہل کے قافلے یا ان کے جو قافلہ آ رہا تھا اس کی نقل و حرکت جو ہے اس کو نقل کرنے کے لیے سمندر کی طرف جو ہے وہ روانہ کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعدد فضائل اور مناقب ہیں۔ امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے مستدرک حاکم میں یہ روایت ذکر کی ہے۔ حضرت علی بن حسین بن علی بن ابی طالب رحمہ اللہ تعالیٰ، جن کو زین العابدین کہتے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں اپنے باپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما آئے اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، اور انہوں نے آ کر یہ بیان کیا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کرنا شروع کیا تو میں نے ان کے لیے پردہ کیا، اور جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کرنے لگے تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ ان کے لیے پردہ کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم دوبارہ غسل کرو تو میں تم دونوں کو جو ہے وہ تمہارے لیے پردہ کروں گا اور چھپاؤں گا اور تم جو ہے وہ غسل کرو گے۔ اور یہ حضرت حمزہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی منقبت ہے اور یہ ان کی فضیلت ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کی۔ اسی طرح حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر یہ کہا کرتے تھے قرآن کریم کی اس آیت کے بارے میں کہ ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، کہ یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں آمنے سامنے ہوئے۔ ایک فریق جو ہے وہ مسلمانوں کا تھا اور دوسرا فریق جو ہے کفار قریش اور اہل مکہ کا تھا، جس کے اندر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور عبید اللہ ابن الحارث، یہ تینوں جو ہیں وہ قریش میں سے تھے اور بنو ہاشم میں سے تھے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے میدان کے اندر ان کا یہ مطالبہ تھا کہ ہماری جنگ جو ہے وہ انصار سے نہیں ہے، ہماری جنگ تو آپ سے ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ بن عبد المطلب اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن الحارث، ان تینوں کو جو ہے وہ مبارزے کے لیے جو ہے وہ کفار کے مقابلے کے اندر نکالا تھا، اور اس کے مقابلے کے اندر عتبہ اور شیبہ اور جو ولید ہیں، ولید بن عتبہ، یہ تینوں نکلے تھے۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قسم اٹھا کر فرمایا کرتے تھے کہ یہ قرآن کریم کی جو آیت ہے ھذان خصمان اختصموا فی ربہم، اس سے مراد حضرت حمزہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی اور حضرت عبیدہ ابن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ السلام نے جب احد کی جنگ ختم ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت حمزہ کے بارے میں فوراً صحابہ سے پوچھا کہ حمزہ کہاں ہیں، حمزہ کو تلاش کرو۔ تو جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پایا گیا تو ان کے جسم کا مثلا کر دیا گیا ہے، کان کاٹ دیے گئے، آنکھیں نکال لی گئیں اور ان کے اعضاء کو کاٹ دیا گیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس وقت جو ہے وہ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کسی کے پاس کوئی کفن ہے، کسی کے پاس کوئی کپڑا ہے؟ تو ایک صحابی نے جلدی سے ایک کفن یا ایک چادر جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے جلدی سے وہ حضرت حمزہ کے اوپر ڈال دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ حمزہ، کہ تمام شہداء کے سردار اللہ کے ہاں قیامت کو اگر کوئی ہوں گے تو وہ حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ بلکہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہادری کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی مقابلہ نہیں کرتا تھا، دشمن کسی کے اندر جرت نہیں تھی کہ سامنے آ کر ان کا مقابلہ کر سکے، اور کئی افراد جو ہیں وہ ان کا سامنا بھی نہیں کر سکتے تھے،
حتیٰ کہ جس صف کے اندر گھستے تھے، داخل ہوتے تھے، وہ صف ساری ادھر والے ادھر ہو جاتے اور سائڈ یعنی دونوں طرف پہ علیحدہ علیحدہ آگے سے بھاگ جاتے تھے۔ اور اسی وجہ سے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ بدر کی جنگ کے اندر بھی انہوں نے اپنی بہادری کے جوہر دکھائے، اور احد کی جنگ کے اندر بھی صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم دیکھتے تھے کہ حمزہ جس طرف بھی رخ کرتے ہیں ان کے سامنے کوئی کافر ٹکتا ہی نہیں۔ کفار بڑے بڑے بہادر اہل مکہ میں سے وہ آگے ان کے سامنے جو ہے وہ رکنا برداشت نہیں کرتے تھے اور بھاگ جاتے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بلکہ علماء اور مورخین یہ لکھتے ہیں کہ اس جنگ کے اندر کسی کے اندر یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت حمزہ کو سامنے آ کر ان کو شہید کرتا۔ اس وجہ سے وحشی نے جو ہے وہ غداری کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ نیزہ چھپ کر مارا۔ وحشی بھی سامنے آ کر جو ہے وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں، ان کی بہادری کی وجہ سے، ان کی بہادری معروف تھی عرب کے اندر، ان کا روب اور دبدبہ اور ہیبت اور جنگی جو حنکت اور مہارت ہوتی ہے وہ معروف تھی۔ اس وجہ سے وحشی نے جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا طریقہ اختیار کیا تھا، وہ سامنے جو ہے وہ مد مقابل کے طور پر نہیں بلکہ وہ چھپ کر جو ہے ان پر اس نے جو ہے وہ نیزہ چلایا تھا، اگرچہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن صحابت اجمعین۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے امام حاکم رحمہ اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ مستدرک حاکم میں یہ روایت کی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ عشرہ مبشرہ میں سے وہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ احد کی جنگ کے اندر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے سامنے تھے، آگے تھے، ہر جگہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے آگے تھے، اور آپ فرما رہے تھے انا اسد اللہ، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کا دفاع کر رہے تھے۔ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے جہاد کے اندر، احد کے میدان کے اندر بھی اور بدر کے میدان کے اندر بھی جہاد کا حق ادا کیا اور پیش رفت کی، اور شاید یہی وجہ تھی ان کی پیش قدمی کی وجہ سے، جہاد کے اندر پیش رفت کی وجہ سے، کہ کفار جو ہیں ان کو یہ برداشت نہیں تھا، اور انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا منصوبہ بنایا، اور وہ بھی جو ہے وہ خفیہ طریقے سے، جیسا کہ تاریخ کے اندر یہ چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں۔ صحیح۔ شیخ صاحب، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ نے بیان کیا، یقیناً وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جو بہادری عطا کی تھی، جو مقام و مرتبہ اور ہیبت اور کفار کے اوپر ان کا رعب دبدبہ ان کو عنایت کیا تھا، وہ بہت عظیم تھا۔ تو ان کے بارے میں یہ جو عام ہمارے خطباء حضرات ہیں وہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ جو ہند نامی صحابیاں ہیں جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئیں، انہوں نے جب ان کا مسئلہ ہوا تو اس کے بعد انہوں نے ان کا باقاعدہ سینہ چاک کیا اور کلیجہ نکال کے چبایا۔ تو کیا یہ واقعہ درست ہے کہ انہوں نے ان کا کلیجہ نکالا تھا اور چبایا تھا، یا یہ صرف قصے کہانیاں ہی ہیں اور باقاعدہ مزید اپنی طرف سے گھڑی ہوئی روایات ہیں؟ دیکھیے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور پھر ان کا مسلح ہونا اور ان کے اعضاء کا کاٹا جانا اور ان کی جو نعش ہے اس کو بگاڑ دیا جانا، یہ بات تو صحیح احادیث کے اندر ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ متعدد احادیث کے اندر ان کے مسلح کا اور ان کے اعضاء کے کاٹنے کا ذکر موجود ہے، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ دشمن کو ان سے کس قدر جو ہے وہ حسد اور کس قدر ان کے خلاف جو ہے وہ ان کے یعنی سینے کے اندر ان کے خلاف جو ہے وہ بغض تھا۔ لیکن یہ جو روایت ذکر کی جاتی ہے، بعض خطباء حضرات جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، اور حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما ان کی جو والدہ ہیں، ان کے بارے میں ذکر کیا جاتا ہے کہ انہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکال کر ان کو چبانے کی کوشش کی لیکن چبا نہ سکیں، اور بعض نے یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے ان کے اعضاء کاٹ کر اس کا ہار بنا کر جو ہے وہ اپنے گلے کے اندر ڈالا، اور اس طرح کے واقعات، تاریخی روایات ذکر کی جاتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے کہ ہند بنت عتبہ نے بعد میں مسلمان ہوگی، صحابیہ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، یقیناً دیکھیے جاہلیت کے اندر لوگوں سے بڑے بڑے جرم ہوئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سپہ سالاروں میں شمار ہوتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے ان کو سیف اللہ کا لقب دیا ہے۔ جاہلیت کے اندر یقیناً ان کے ہاتھ سے مسلمانوں کو، نبی علیہ السلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے، اور اس بات کی دلیل سب سے جو اہم ترین واقعہ احد کا ہے کہ پیچھے سے جن مشرکین نے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ حملہ کیا تھا،
اور نبی علیہ السلام کے دندان مبارک شہید ہوئے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سر کے اوپر جو خود تھا وہ آپ کی اس کی دونوں کڑیاں آپ کے سر کی دونوں جانب جو ہے وہ داخل ہو گئی تھیں۔ یہ جو صحابہ کرام کی شہادتیں ہوئیں، یقیناً اس میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے سے حملہ کرنے والے 200 گھوڑ سواروں کو لے کر وہی تھے۔ تو اسی طرح بے شمار صحابہ کرام ہیں، خود حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاہلیت کے اندر سب سے بڑے اللہ کے نبی کے دشمن تھے، اور اس کے بعد مسلمان ہوئے تو اسلام کو فائدہ ہوا۔ اسی طرح حضرت خالد بن ولید کی ہم بات کر رہے تھے کہ اگرچہ یعنی وہ جاہلیت کے اندر انہوں نے اسلام کو نقصان بھی پہنچایا ہے، لیکن اس کے مقابلے کے اندر اگر ہم ان کو اسلام لانے کے بعد دیکھیں تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اسلام کو جو ہے وہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مسلمانوں کو فائدہ دیا، فتوحات کے اندر بے شمار فتوحات کے اندر سپہ سالار بن کر گئے، اور اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ فتح لکھی۔ اور بلکہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت کے اندر بعض لوگ یہ کہنے لگ گئے تھے کہ جس جنگ کے اندر بھی خالد بن ولید جاتے ہیں وہ جنگ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ فتح دیتا ہے، تو اس وجہ سے انہوں نے ان کو معزول کرنے کی ایک وجہ یہ بھی تھی۔ تو یقیناً جاہلیت کے اندر بہت سارے لوگوں سے گناہ ہو جاتے ہیں اور ہوئے ہیں، لیکن حدیث اللہ کے نبی علیہ السلام کی موجود ہے کہ اسلام جو ہے وہ ما قبل کے گناہ سارے مٹا دیتا ہے۔ جب کوئی مسلمان ہو جاتا ہے تو ما قبل کے گناہ سارے مٹ جاتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو جاہلیت کے اندر کوئی نیک کام انسان نے کیے ہوتے ہیں، اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو وہ اس کی نیکیاں بھی اس کے کھاتے کے اندر، اس کے نامہ مال کے اندر درج کر دی جاتی ہیں۔ تو حضرت ہند بنت عتبہ رضی اللہ تعالی عنہا، یقیناً حضرت حمزہ کے ساتھ ان کو عداوت تھی، بغض تھا جاہلیت کے اندر، چونکہ اس بدر کے اندر جو ہے ان کے اہل و عیال میں سے ان کے گھر کے افراد کئی جو ہے اس کے اندر قتل کر دیے گئے تھے، اہل مکہ کے سرداران میں سے، جس کے اندر عتبہ ہیں، ولید ہیں وغیرہ۔ تو لیکن یہ جو واقعہ ذکر کیا جاتا ہے یہ یقیناً جو ان کے مخالفین ہیں ان کی طرف سے اس واقعے کو جو ہے وہ پیش کیا جاتا ہے، اور امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دلائل النبوہ کے اندر بھی اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ تاریخ کی کتابوں کے اندر اس طرح کا واقعہ ذکر کیا۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ کسی بھی صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ ثابت نہیں ہے۔ جتنی بھی روایات ہیں منقطع ہیں، ان کی سند منقطع ہے، مراسیل میں سے ہیں، مرسل ہیں، کوئی بھی ایسی روایت نہیں ہے جو صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو۔ لہذا جب یہ صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں ہے تو میرے خیال میں خطباء کو اور ہمیں چاہیے کہ ہم تحقیق کے ساتھ کوئی خبر جو ہے اس کو بیان کریں، خصوصاً جب اس کا تعلق کسی ایسے فرد کے ساتھ ہو جو بعد میں مسلمان ہو گیا اور اس کا شمار صحابہ کرام میں سے ہوتا ہو۔ تو سیدہ ہند جو ہے وہ ان کا بہت بڑا مقام ہے، یقیناً حضرت ابو سفیان کی زوجہ ہیں اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں، اور صحابیہ ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر جیسے دیگر لوگوں کو معاف کیا تھا، ایسے اللہ کے نبی نے ہند کو بھی معاف کر دیا تھا۔ تو لیکن یہ جو واقعہ ہے دوبارہ خلاصتاً میں ذکر کر دوں، یہ تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا جاتا ہے، اور امام بہقی نے دلائل النبوہ کے اندر بھی اسے ذکر کیا ہے، لیکن اس کی سند منقطع ہے، اور بعض اسانید جو ہیں وہ مرسل ہیں، اور بعض اسانید جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ انتہائی ضعیف قسم کے راوی ہیں، جس وجہ سے یہ مقبول نہیں اور قابل اعتماد نہیں ہے۔ لہٰذا اس خبر کو بیان کرنے سے گریز کرنا ہی زیادہ بہتر ہے، واللہ اعلم۔ اس کو بیان کرنے سے بہت نقصانات بھی مسلمانوں کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ بعض ہمارے جو سیاسی مخالف ہوتے ہیں ان میں سے ایک نے باقاعدہ اس طرح بیان کر دیا تھا، اور اس سے یہ تاثر قائم ہوا کہ گویا کہ سیدہ ہند جو ہیں وہ نعوذ باللہ مسلمان ہی نہیں، صحابیہ نہیں ہیں۔ بالکل یہ بات ہے کہ جب اس طرح کے واقعات بلا تحقیق لوگوں کے سامنے بیان کیے جائیں گے تو اگر تو کوئی ایسا واقعہ صحیح ہے اور آپ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں تو اس میں اصول یہ ہے کہ آپ یہ بھی ساتھ بیان کریں کہ یہ جاہلیت کا واقعہ ہے اور وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کوئی بھی صحابی ہے، کسی کا آپ نے کوئی واقعہ بیان کرنا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا چاہیے ہمیں، اور یہی ادب ہے اور یہی احترام ہے صحابہ کرام کے بارے میں، اور یہ ان کا حق ہے۔ تو اس کے بعد اگر کوئی ایسا واقعہ ثابت ہے اور آپ بیان کرنا چاہتے ہیں تو ساتھ ان کے اسلام کو بھی بیان کریں کہ یہ ان کی جاہلیت کا واقعہ ہے، دور جاہلیت کا، اور اس کے بعد وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ اب مثلاً سیدہ ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے، خطباء اس کو بیان کرتے ہیں بغیر تحقیق کے، ایک سے سنا، دوسرے نے تیسرے، اس طرح کر کے وہ ایک دوسرے سے سنی سنائی باتیں کرتے ہیں۔ اب لوگ جو سنتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ صحابیہ ہی نہیں ہیں، اور وہ تو ان کو نعوذ باللہ وہ مشرکہ ہی سمجھتے ہیں جیسے وہ تھیں پہلے، اور جیسے وہ ان کو پڑھا ظالم سمجھتے ہیں باقاعدہ بیان کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح دیگر صحابہ کرام کے واقعات بھی، اگر مثلا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کا واقعہ ابھی میں نے ذکر کیا کہ اسلام احد کے اندر اسلام کو نقصان پہنچا ان کی وجہ سے، لیکن یہ جاہلیت میں تھا، اور جاہلیت کے اندر انسان جو بھی اس کے گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اسلام لانے کے بعد وہ سارے مٹا دیتا ہے۔ اس وجہ سے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پہ بیعت کرنے لگے تو ہاتھ پیچھے کھینچ لیا، تو جب ہاتھ کھینچ لیا تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا ہوا ہے، تم تو بیعت کرنا چاہتے تھے؟ تو ماننے لگے اللہ کے رسول میں اس شرط پر بیعت کرتا ہوں کہ پہلے مجھے یہ بتائیے کہ میرے جو جاہلیت کے گناہ ہیں کیا وہ مجھے اللہ تعالیٰ معاف کرے گا کہ نہیں۔ ایک دور تھا کہ آپ کا چہرہ سب سے مجھے برا چہرہ نظر آتا تھا، لیکن آج میں مسلمان ہو رہا ہوں اور اس کرۂ ارض پر، اس زمین پر، سرزمین پر اگر سب سے خوبصورت مجھے کوئی چہرہ نظر آتا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ہے۔ اور اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر تمہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ تو اسلام لانے سے جو ہے وہ یہ اسلام جو ہے وہ انسان کے گزشتہ سارے گناہ مٹا دیتا ہے، تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر میں نے اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور مجھے تسلی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ میرے گزشتہ جاہلیت کے گناہ جو ہے وہ معاف فرما دے گا۔ بہت شکریہ شیخ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں مزید برکت نازل فرمائے۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے اوپر بھی آپ کو مدعو کریں گے۔ ناظرین کرام، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام جس کے اندر شیخ صاحب نے سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب بیان کیے، اور یہ واضح کیا کہ یہ جو خطباء حضرات عوام الناس کے اندر سیدہ ہند کے واقعات بیان کرتے ہیں اور ان کو نعوذ باللہ ظالم باقاعدہ یہ ظاہر کرواتے ہیں کہ وہ بڑی ظالم تھی، ایسا نہیں ہے، اس کی تحقیق ضروری ہے اور اس چیز سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر آپ وہ واقعہ بیان کرتے بھی ہیں تو اس کے بعد جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ چیز بھی بیان کرنی چاہیے، اور جس طرح شیخ صاحب نے بیان کیا کہ اس طرح کے واقعات بیان کرنے ہی نہیں چاہیے کیونکہ وہ گناہ ہوتے ہیں اور گناہوں کو بیان نہیں کرنا چاہیے جبکہ وہ اسلام میں صحابہ کرام داخل ہو چکے ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو وہ آپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم دیگر موضوعات کے ساتھ بھی حاضر ہوتے رہیں گے، تب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔